جب ہوش سنبھالا تو احساس ہوا کہ مجھ پر گھر کی بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ تب میں نے بہت محنت کی، بی اے بی ایڈ کیا اور پھر ایک ہائی اسکول میں ملازمت مل گئی۔ میرے بہن بھائی سبھی مجھ سے چھوٹے تھے، ان کو پڑھایا لکھایا، گھر کے حالات سنبھل گئے، مگر میرے خوابوں کے دن نوکری کی نظر ہوتے گئے۔ جب میرے بھائی گھر کو سہارا دینے کے قابل ہوئے تو میری عمر 27 برس ہو چکی تھی۔ اب ماں کو میرے ہاتھ پیلے کرنے کی فکر ہو گئی۔ منہ بولی خالہ میرے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لائیں۔ ماں نے سوچا لڑکا بھی پڑھ کر فارغ ہوا ہے، نوکری بھی مل ہی جائے گی۔ سلیمان نوجوان اور خوبصورت تھا اور میں برسر روزگار تھی۔ لڑکے والوں کا گھر ذاتی تھا اور گھر کا خرچہ بڑا بیٹا اٹھا رہا تھا جو اچھی پوسٹ پر تھا۔ لہٰذا اماں نے میرا رشتہ سلیمان سے طے کر دیا اور پھر چٹ پٹ شادی بھی ہو گئی۔ مجھے سلیمان اچھے لگے اور میں بھی ان کو پسند آ گئی۔ ہماری جوڑی خوب بن گئی۔ چند دن تو ہنسی خوشی بیت گئے، مگر جلدی مجھے محسوس ہوا کہ جیٹھانی خود کو مجھ سے برتر خیال کرتی ہیں اور روب بھی جماتی ہیں کیونکہ ان کا شوہر کماؤ ہے۔ میں نے سلیمان سے کہا کہ وہ اچھی نوکری کے انتظار میں نہ رہے، کوئی چھوٹی موٹی نوکری بھی ملتی ہے تو کر لیجئے، تب تک میں اپنی تنخواہ سے خرچ اٹھاؤں گی، مگر اب ہمیں آپ کے بھائی کی تنخواہ پر انحصار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آپ کی بھاوج کو میرا وجود بوجھ لگتا ہے۔ سلیمان میری بات سن کر پریشان ہو گئے۔ وہ چھوٹی موٹی نوکری نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ہماری شادی کو 3 ماہ ہوئے تھے کہ ایک دن جٹھانی نے کہا کہ جو زیور ساس نے تم کو بری میں دیا تھا وہ میرا ہے، انہوں نے چند دن کے لیے مانگا تھا، برائے مہربانی مجھے واپس کر دو۔ میں نے ساس سے پوچھا تو وہ خاموش ہو گئی اور میں نے جٹھانی کو زیور واپس کر دیا۔ جب شام کو سلیمان گھر آئے تو میں نے بتایا کہ تمہاری بھاوج صاحبہ نے مجھ سے زیور واپس دے لیا ہے۔ اگر آپ کے پاس زیور چڑھانے کی توفیق نہ تھی تو نہ چڑھاتے، مانگے گا تو نہ پہناتے۔ وہ بولے زیور تو میری ماں کا تھا، بھاوج کا نہیں، وہ اپنا حصہ لے چکی ہیں۔ شاید اس وجہ سے میری ماں خاموش ہو گئی تھی کہ وہ گھر میں جھگڑا نہیں چاہتی تھی کیونکہ گھر بھائی کی کمائی پر چل رہا ہے اور میں بے روزگار ہوں۔ خیر تم افسردہ نہ ہو، میں تمہیں زیور پہناؤں گا اور اس سے بھی اچھا اور بھاری زیور ہوگا۔ خدا جانے کیسے میرے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے کہ میری تنخواہ اچھی ہے، خود لے کر پہن سکتی ہوں، آپ جھوٹے دلاسے نہ دیجیے، بس آپ نوکری ڈھونڈ لیجیے، یہی میرے لیے بہت ہوگا۔ میں نے تو ویسے ہی کہہ دیا تھا، مجھے علم نہیں تھا کہ سلیمان میری اس بات کا اتنا گہرا اثر لیں گے۔ وہ کافی عرصے خاموش اور بجھے بجھے رہے اور اتنے مایوس ہو گئے کہ ایک دن ایسی حرکت کر ڈالی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے شوہر کا حلقہ احباب کیسا تھا، وہ کب اور کیسے اس گینگ میں جا پھنسے تھے۔ ایک دن شام کو جب میں اسکول سے پڑھا کر لوٹی تو سلیمان گھر میں موجود نہیں تھے۔ رات ہو گئی مگر وہ نہ لوٹے تو مجھے فکر ستانے لگی۔ رات بھر نیند نہیں آئی۔ اگلی صبح 4 بجے وہ گھر آئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا جس میں کچھ زیورات اور نقد رقم تھی۔ کہنے لگے یہ زیورات تمہارے ہیں اور رقم بھی سنبھالو، اس سے کوئی کاروبار کرنا ہے تاکہ تمہیں بھابھی کے روب میں نہ رہنا پڑے، ہم الگ گھر لے کر رہ لیں گے، لیکن کچھ دن کے لیے اس بیگ کو کہیں چھپا دو۔ اس وقت وہ بہت تھکے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، جیسے مسلسل جاگتے رہے ہوں۔ میں نے کوئی سوال کرنا مناسب خیال نہ کیا۔ ان کا ہاتھ بھی زخمی تھا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہوا آپ کو؟ تو بولے صبح بتاؤں گا، ابھی مجھے سونے دو۔ انہوں نے نیند کی گولی کھائی اور سونے کے لیے لیٹ گئے۔ میری پریشانی تو کم ہوئی کہ صحیح سلامت گھر لوٹ آئے تھے۔ سوچا ابھی آرام کرنے دوں، بعد میں پوچھ ہی لوں گی۔ خود بھی رات بھر کی جاگتی ہوئی تھی، نماز پڑھ کر اسکول کی تیاری کرنے کے بجائے چھٹی کر لی اور سو گئی۔ بہرحال بیگ کو میں نے بستروں والی بڑی پیٹی کے پیچھے ڈال دیا کیونکہ فی الحال اسے چھپانے کی اور کوئی جگہ ذہن میں نہیں آ رہی تھی، مگر دل میں پریشانی تھی کہ یہ کہاں سے لائے ہیں۔ دوپہر کو میری آنکھ کھلی، وہ بھی سو رہے تھے۔ میں نے گھر کے کچھ کام سمٹے، تبھی شام ہو گئی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ جیٹ نے دروازہ کھولا۔ باہر پولیس والے کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا سلیمان کو ہمارے حوالے کر دیجیے، ہمیں وہ ڈکیتی کے کیس میں مطلوب ہے اور آپ کے گھر کی تلاشی بھی لینی ہے۔ ہم عزت دار لوگ ہیں، آپ ہمارے گھر کی تلاشی لیں گے تو بدنامی ہوگی۔ اگر آپ کو میرا بھائی مطلوب ہے تو آئیے، بڑے شوق سے گرفتار کر لیجیے،
وہ گھر میں موجود ہے۔ پولیس نے سلیمان کو گرفتار کر لیا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ میں رونے لگی تو جیٹھ نے کہا، یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے، تمہارے لیے ہی اس نے ڈکیتی کی ہے اور چور ڈاکو بن گیا ہے۔ اس سے پہلے وہ ایسا نہیں تھا۔ تم نے اس کو زیورات کے لیے پریشان کیا ہے کیونکہ تم زیورات دینا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے مجبور ہو کر ڈاکہ ڈالا تاکہ تمہارے تانوں سے بچ سکے۔ مجھے بتاؤ، کیا زیور ہی سب کچھ ہوتا ہے؟ تمہاری وجہ سے ہماری خاندانی عزت خاک میں مل گئی۔ اب میں تمہیں وہ سبق سکھاؤں گا کہ یاد کرو گی۔ بھلا میرا کیا قصور تھا؟ انہوں نے زیور بری میں چڑھا کر واپس مانگے، میں نے دے دیے۔ اپنے شوہر سے شکوہ نہ کرتی تو کس سے کرتی؟ بے شک پڑھی لکھی تھی، مگر ہمارے ہاں عورت پڑھی لکھی ہو یا ان پڑھ، اسے زیور سے پیار ہوتا ہے۔ مگر میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا شوہر ڈکیت بن جائے۔ جو کچھ سلیمان نے کیا اپنی مرضی سے کیا، لیکن سارا الزام مجھ پر آ گیا۔ البتہ یہ میری غلطی تھی کہ میں نے شوہر کے کہنے پر بیگ چھپا دیا اور اس بارے میں جیٹ کو کچھ نہیں بتایا، اس خوف سے کہ وہ یہ بیگ پولیس کے حوالے کر دیں گے تو پولیس کو فوراً ڈکیتی کا ثبوت مل جائے گا، پھر سلیمان بری طرح کیس میں پھنس جائیں گے۔ یہ نہیں پتا تھا کہ جب پولیس اپنے دعوی آزمائے گی تو وہ خود سب کچھ بتانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ زخمی ہاتھ نے بھی سارا راز اگل دیا کہ انہوں نے کھڑکی کا شیشہ مکہ مار کر توڑا تھا جب ڈکیتی کے لیے کمرے میں داخل ہونا تھا۔ پولیس دوبارہ گھر آئی بیگ برآمد کرنے کے لیے، تب جیٹ مجھ پر بہت بگڑے کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ وہ بیگ تمہارے پاس ہے؟ اب اور زیادہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ میری نوکری زد پر آ جائے۔ تم عجیب پڑھی لکھی جاہل عورت ہو۔ اگر اسی وقت ہم نے بیگ پولیس کے حوالے کیا ہوتا تو ہم شریک جرم نہ ٹھہرتے۔ اب تم کو بھی یہ پکڑ کر لے جائیں گے کیونکہ چوری کا مال ہم سے برآمد ہوا ہے۔ بیگ تو پولیس کے حوالے ہوا، لیکن اس کے بعد تھوڑی بہت کارروائی دکھانے کو گھر کی تلاشی بھی لی گئی۔ جیٹ صاحب پوزیشن والے آدمی تھے، پولیس کے ایک بڑے افسر سے ان کے اچھے مراسم تھے۔ انہوں نے ان کو فون کر کے سچ سچ تمام احوال بتا کر کہا کہ یہ عورتوں کے کرتوت ہیں اور مرد اس طرح پھنستے ہیں۔ انہوں نے جیٹ کی شرافت کی لاج رکھی اور بات صرف سلیمان کی گرفتاری تک محدود رہی۔ گھر کے دیگر افراد کو شامل تفتیش نہ کیا، نہ ہی کسی کو پولیس نے پریشان کیا۔ سلیمان نے قبول کر لیا کہ اس نے اس ڈکیتی میں پہلی بار حصہ لیا ہے۔ اس طرح بچ تو گیا، مگر ہمارے جیٹ نے کہہ دیا کہ میرا اپنے ڈکیت بھائی سے کوئی تعلق نہیں اور نہ میں اس کی ضمانت یا کیس میں کوئی مدد کروں گا، اور میرا تم سے بھی کوئی رشتہ واسطہ نہیں، تم اپنے میکے جا سکتی ہو۔ اس ڈکیتی کی خبر اخبار میں چھپی۔ اپنے شوہر کا نام ڈکیتی کی خبر میں پڑھا تو بہت شرمندگی ہوئی اور ٹیچرز کو بھی سنگن ہو گئی کیونکہ وہ میری شادی اور ولیمے میں آ چکی تھی۔ انہوں نے سلیمان کو دیکھا ہوا تھا اور اب ڈاکوؤں اور چوروں کے گینگ کے افراد کے ساتھ ان کی بھی تصویر چھپی تھی۔ بھلا اخبار والے کسی کو بخشتے ہیں جبکہ بڑے بھائی نے لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہو؟ میں چند ماہ کی دلہن تھی اور وہ ٹیچرز جو شادی والے دن مجھ پر رش کر رہی تھی اب طنزیہ مسکرا رہی تھی۔ لکھ نہیں سکتی کہ اس کے بعد میں نے کتنی سختیاں جھیلی، وکیلوں کے دفتروں کے چکر لگائے، جو تھوڑی بہت جمع پونجی تھی وہ بھی لٹا دی، مگر سلیمان کی ضمانت نہ کروا سکی۔ ان کو جس گینگ نے اپنے ساتھ پھنسایا تھا اس کے باثر لوگوں سے تعلقات تھے۔ جو لوگ پکڑے گئے تھے ان سب کی ضمانت ہو گئی۔ انہوں نے سارا الزام سلیمان پر ڈال دیا اور میں نہ تو اپنے شوہر کو جیل کی سلاخوں سے رہائی دلوا سکی۔ 7 برس تک میں اس آس میں سلگتی رہی کہ کبھی تو میرا شوہر جیل سے باہر آئے گا، مگر ایک دن انہوں نے مجھے جیل سے ہی طلاق بھجوائی کہ تم اپنی آزاد زندگی بسر کرو۔ مجھ پر تو ڈاکو اور قاتل کا دھبا لگ چکا ہے، حالانکہ میں نے کسی کا قتل نہیں کیا۔ تمہارے لیے زیور لانے کی خاطر چوری میں ضرور شریک ہوا تھا۔ مجھے خبر نہ تھی کہ جرائم کی دنیا اتنی بھیانک ہوتی ہے کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی والا معاملہ بھی چلتا ہے۔ میں تو سلیمان کے لیے عمر بھر انتظار کر سکتی تھی۔ میں نے تو ان سے آزادی نہیں مانگی تھی، خود انہوں نے مجھے آزاد کر دیا۔ مجھے اپنے محبوب شوہر سے واقعی محبت تھی، اس لیے دوبارہ شادی نہیں کی۔ والدین اور بھائی کہہ کر ہار گئے۔ سوچا بس اب یہی زندگی بہتر ہے۔ جو ہوا سو ہوا۔ اللہ نے ملازمت دی ہوئی تھی، کسی کی محتاج تو نہیں تھی۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ تعلیم بڑی نعمت ہے۔